افواج پاکستان، سپہ سالار پاکستان اور ساری عوام ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ غزوہ ہند میں شریک ہے۔ کسی نے دعا کے ذریعے اپنی شراکت کی، کوئی مال دینے کی بات کرتا ہے، کوئی زبان سے ان کے خلاف کھڑا ہے، کافروں کے مقابلے میں کھڑا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے تینوں جہادوں کا حکم دیا ہے۔ جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، مشرکوں کے خلاف جہاد کرو اپنی جان، مال اور زبان کے ساتھ۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث اس قدر عظیم ہے، جو بھی مخلص بندہ مشرک کے مقابلے میں جاری لڑائی میں مخلص ہو کے چلتا ہے محروم رہ ہی نہیں سکتا اللہ کے اجر سے۔ کہ جان لے کے نکلو، ہمارے فوجی، ہمارے بیٹے، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا عزیز ہوگا، وہ مقابلے میں نکلے۔ سرحدیں گواہی دیں گی کہ سرحدوں پر لڑنے والوں نے ایسی جنگ کی کہ ہندوستان کی پوسٹوں سے سفید جھنڈے لہرائے گئے۔ توبہ بھائی ہماری، معافی مانگتے ہیں، معاف کر دو، چھوڑ دو، سرنڈر کرتے ہیں۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اللہ کیا کہتے ہیں مسلمانوں، اگر اس آیت پر عمل ہوا، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمن بھی اس سے ڈریں گے، تمہارے دشمن بھی۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون وأنتم العالون إن كنتم مؤمنين۔ اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، اے میرے بندو، ولا تہنوا، کمزوری نہ دکھاؤ، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وانتم الاعلون، تم ہی سب سے اعلیٰ برتر ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ پچھلے سال ہندوستان نے ہمیشہ کی طرح پہلگام کا ایک جھوٹا افسانہ گھڑا اور اس کو بنیاد بنا کر پاکستان پر حملہ آور ہوا۔ مساجد پر حملے ہوئے، مدارس پر حملے ہوئے۔ بہاولپور میں حملہ ہوا تو وہ بھی ایک مسجد اور مدرسے پر، مریدکے میں حملہ ہوا تو وہ بھی ایک مسجد اور مدرسے پر، مظفر آباد اور دوسری جگہوں پہ جہاں جہاں اس نے حملہ کیا اس نے مساجد کو ٹارگٹ کیا۔ جو اس نے دنیا کو ایک میسج دیا کہ ہم اسلام پر، مسلمانوں پر، ان کی عبادت گاہوں پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ ان کی اپنی تدبیریں تھیں، دنیا کے ساتھ وعدے تھے کہ پاکستان کو اس کے دوست ممالک روکیں گے، تم حملہ کرو، وہ تم پہ حملہ نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ مودی نے یہ بیان دیا، اس نے کہا کہ ہم نے تو دہشت گردوں کی جگہوں پر حملہ کیا تھا، پاکستان نے ہم ہی پر حملہ کر دیا۔ یعنی وہ پاکستان پہ احسان کر رہا تھا کہ میں نے تمہاری مساجد اور مدارس پر حملہ کر کے تمہاری مدد کی ہے۔ پاکستان ایک امن کا ملک ہے، شہداء کا خون اس کی جڑوں میں ہے، پر اللہ تعالیٰ نے جب پاکستان پر حملہ آور ہونے والوں کو 3 دن تک وہ حملے کرتے رہے، ان کے جہاز، جیٹ طیارے اڑے، رافیل اڑے، ڈرون پاکستان میں آئے، اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ان دنوں ہم اپنے گھروں میں نہیں تھے، مدرسے خالی تھے، لوگ افراتفری کی حالت میں تھے، ایک بے چینی کی شکل تھی۔ انہوں نے 3 دن تک
پاکستان پر حملے کیے اور پاکستان نے ایک منظر پیش کیا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدر سے پہلے اللہ نے جو مدد نازل کی، اس مدد میں ایک مدد کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن معرکہ بدر ہونا تھا اس سے پہلی والی رات میں مسلمانوں پر ایک بڑی خوبصورت اور گہری نیند طاری کی. یغشیکم النعاس امانا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم پر بڑی شاندار نیند طاری کی تاکہ مسلمان حشاش بشاش ہو کر میدان میں اترے. اہل پاکستان سوئے ہوئے تھے. حضرت علی فرماتے ہیں صحابہ کرام گہری نیند میں تھے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے رو رہے ہیں. صبح تک پیارے پیغمبر نے اللہ کے سامنے التجا کی، یا اللہ یہی تو ہے، چند ایک لے کے آیا ہوں، ان کا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے اور تیرے لیے ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جمع پونجی یہی ہے. بالکل ایسے ہی ہوا. پاکستان گہری نیند میں سویا ہوا تھا اطمینان سے کہ پاکستان کے سپہ سالار نے نماز فجر ادا کی. سورۃ صف کی وہ آیات بنیاد بنائی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص وَيُحِبُّ الْفَالِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فال کو پسند کرتے تھے. اور فال کی وضاحت حدیث میں آئی ہے، اے الکلمۃ الطیبہ، پاکیزہ کلمے، ان کو اللہ کے نبی پسند کرتے تھے. تو بنیان مرصوص، ایک چونا گچ دیوار، سیسا پلائی ہوئی دیوار، مضبوط دیوار، اس کا نام رکھا گیا. دنیا سمجھتی ہے 73 میں پاکستان دو ٹکڑے ہوا. وجہ کیا تھی کہ فوج ایک طرف تھی، عوام نے فوج کا ساتھ نہیں دیا، اس لیے پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا. پر اللہ نے احسان کیا، اس دن ساری قوم متحد تھی. جہاں فوجی کھڑے تھے وہاں سول میں بھی کچھ لوگ اپنی گنیں اٹھا کر ڈرون گراتے ہوئے نظر آئے. قوم متحد تھی. پھر پیارے پیغمبر کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی فجر پڑھنے کے بعد حملہ کرتے. سو نماز پڑھی گئی، پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق دعا کی گئی کہ اللہ کے نبی نے بدر سے پہلے اللہ کے سامنے دعا کی، یا اللہ یہی ہے جو تیرے ہیں. پھر اللہ کا نام لے کے حملہ کیا. 3 دن وہ حملہ کرتے رہے. پاکستان نے 3 گھنٹوں میں ایسی تباہی مچائی. اور واللہ میں سوچتا ہوں اللہ نے کیا خوب مثالیں پیش کی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. مشرکین مکہ نے بجائے اس کے کہ اللہ سے یہ دعا مانگتے کہ یا اللہ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرما، انہوں نے یہ دعا نہیں کی. وہ کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. یا اللہ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم پر عذاب طاری کرتے، ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے. یہ بد دعا تھی اہل مکہ کی. وہ مشرکین مکہ، بتوں کے پجاری، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر عذاب نازل کر دے اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں. تو ہندوستان میں بھی ایک میجر گورو آریہ کے نام سے مشہور ہے. گورو آریہ، آپ اس کے نام پہ جا کے دیکھیں کہ اس نے پاکستان کے حملے کرنے سے پہلے کیا کہا تھا. اس نے کہا میں بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ پاکستان ہندوستان کے عسکری اڈوں پر حملہ کرے، ان کو نشانہ بنائے. مشرکین مکہ نے بھی یہ دعا کی تھی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں تو ہم پر عذاب طاری ہو. اس نے بھی یہ دعا کی
اس بت کے پجاری نے بھی دعا کی کہ میں بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ پاکستان ہندوستان کے عسکری اڈوں کو نشانہ بنائے. اللہ نے ان کی بھی سنی تھی, ان پہ بھی عذاب طاری ہوا, اور جو اس خبیث کے منہ سے نکلا اللہ نے وہ بھی پورا کیا. پاکستان نے 3 گھنٹوں میں ایسا گھٹنے پر لے آیا ہندوستان کو کہ اب وہ بھاگنا شروع کیا اس نے. ٹرمپ کہتا ہے سیدھے سیدھے چلو ہمارے ساتھ انڈیا والوں, وغیرہ میں وہ جو تم نے ہمیں کالیں کی تھیں وہ میں ساری دنیا کو وائرل کر دوں گا کہ تم نے ہم سے کیا التجا کی تھی. وہ 3 گھنٹے لگے رہے, پاکستان نے 3 گھنٹے میں وہ کام کیا, 100 سونار کی 1 لوہار کی. اور اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم. اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمانوں ایک کام کرو, اللہ کے راستے میں نکلنا سیکھو, قتال سیکھو. قاتلوہم, ان کافروں کے مقابلے میں قتال کرو, جہاد کرو, لڑو. مارکہ حق کس کا نام دیا گیا اس کو؟ مارکہ حق. ہم اس کو کہتے ہیں غزوہ ہند. اللہ کرے پاکستان دنیا میں مارکہ حق کے ساتھ, بنیان و مرصوص کے ساتھ ایک اور بھی اعلان کرے کہ یہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت ہے جو سنن نسائی وغیرہ میں موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عصابتان من امتی قد احرزہم اللہ من النار, عصابت تغزو الہند و عصابت تکون مع عیسی ابن مریم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت, عصابتان من امتی, اپنی امت محبت والی امت قرار دے کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت میں سے 2 گروہ وہ ہیں قد احرزہم اللہ من النار, یقیناً حتمی طور پر اللہ نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. میں کہتا ہوں ایک ایسے خوش بخت علاقے میں, ایک ایسے خوش قسمتی کے وقت میں پیدا ہوئے ہیں جس میں اللہ کریم نے اہل پاکستان پر اس حدیث کو فٹ کر دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت میں سے 2 گروہ وہ ہیں جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا. عصابت تغزو الہند, ایک وہ گروہ جو ظالم غاصب ہندوستان کے مقابلے میں جہاد کرے گا. تغزو کا لفظ بولا ہے, غزوہ ہند. کچھ لوگوں نے سمجھ لیا غزوہ تو اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی خود شریک ہوئے ہوں. یہ کم عقلی ہے, کم علمی ہے. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جگہوں پر لفظ غزوہ اپنے علاوہ بھی لڑنے والے مجاہدین پر بولا ہے. من جہز غازیا فقد غزا, جس نے لڑنے والے کو تیار کیا اس نے بھی غزوے میں حصہ لے لیا. من لم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. من لم یغزو, جس نے غزوہ نہیں کیا, ولم یحدث به نفسه, اور اپنے دل میں اس کی تیاری نہیں کی, مات على شعبة من النفاق, ایسا شخص منافقت کے ایک شاخ اور شعبے پر مرے گا. یہاں لفظ کیا بولا؟ من لم یغزو. غزوہ ہند قرار دیا اللہ کے نبی نے, کہا جو گروہ ہندوستان کے مقابلے میں لڑے گا, افواج پاکستان, سپہ سالار پاکستان اور ساری عوام ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ غزوہ ہند میں شریک ہیں. کسی نے دعا کے ذریعے اپنی شراکت کی, کوئی مال دینے کی بات کرتا ہے, کوئی زبان سے ان کے خلاف کھڑا ہے, کافروں کے مقابلے میں کھڑا ہے, ہند کے مقابلے میں کھڑا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے تینوں جہادوں کا حکم دیا ہے, جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم, مشرکوں کے خلاف جہاد کرو اپنی جان, مال اور زبان کے ساتھ. یہ اللہ کے نبی کی حدیث اس قدر عظیم ہے, جو بھی مخلص بندہ مشرک کے مقابلے میں جاری لڑائی میں مخلص ہو کے چلتا ہے محروم رہ ہی نہیں سکتا اللہ کے اجر سے. کہ جان لے کے نکلو, ہمارے فوجی, ہمارے بیٹے, کسی کا بھائی ہوگا, کسی کا بیٹا ہوگا, کسی کا عزیز ہوگا, وہ مقابلے میں نکلے. تغزو الہند کا 2 گروہ, ان کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا. ایک جو ہند کے مقابلے میں غزوہ کرتا ہے,
لڑتا ہے جان کے ذریعے جہاد کرو. اور دوسرا کیا کہا؟ مال کے ذریعے. من جہز غازیا فقد غزا، جس نے لڑنے والے مجاہد کو تیار کیا، اس کو سامان مہیا کیا، اس نے بھی غزوے میں حصہ لے لیا. فقد غزا، اس نے بھی غزوہ کیا. اللہ کرے پاکستان بھر میں کوئی ایسا تاجر اٹھے جو کہے بھائی جو نیا میزائل بنانا ہے، جو تمہیں گولیاں چاہیے، جو تمہیں چیز چاہیے، میرا مال تمہارے لیے حاضر ہے، میں غزوہ ہند میں شریک ہونا چاہتا ہوں. مال کے ذریعے کوئی اپنی شراکت کرے، وہ بھی غزوے میں شامل ہے. ٹھیک ہے، تمہارے بچے، تمہارا کاروبار تمہیں عزیز ہے، مال خرچ کر کے اس غزوے میں حصہ لے سکتے ہو. ایک بندہ خود بھی نہیں جا سکا، مال بھی نہیں دے پایا، تو تیسری بات کیا کی؟ وَأَلْسِنَتِكُمْ، تم اپنی زبان کے ذریعے مشرکوں کے خلاف جہاد کرو. جاہد المشرکین بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ. مشرکوں کے مقابلے میں اور دنیا میں سب سے بڑا مشرک وہ پلید ہندو ہے جو کروڑوں معبودوں کی پوجا کرتا ہے، ننگی ننگی مورتیوں کی پوجا کرنے والا. اس سے بڑھ کر کوئی بڑا مشرک نہیں ہے. 360 بت رکھے ہوئے تھے مشرکین مکہ نے بیت اللہ کے ارد گرد، پر یہ تو کروڑوں کے پجاری ہیں. اپنے گھر میں بھگوان بنا رکھے ہیں، مورتیاں بنا رکھی ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں. کہا مشرکوں کے خلاف جہاد کرو. ہم نے آغاز نہیں کیا تھا، دفاع کا ہمیں حق تھا. دنیا میں ہم نے سفارتکاری کی، بتایا کہ ہندوستان نے ظلم و بربریت پر اپنے آپ کو کھڑا کر لیا ہے، دفاع ہمارا حق ہے. ہم نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے ایسے 3 گھنٹے لڑے کہ دنیا کو پتا چلا کہ جس ملک کو لوگ بھکاری ملک کہتے تھے، کہتے پاکستان بھکاری ملک ہے، وہاں لوگوں کو روٹی نہیں ملتی. تو دنیا کو پتا چلا کہ اسلام کے لوگ بلڈنگیں بنا رہے تھے، معیشت مضبوط کر رہے تھے، عرب اپنے لوگوں کو سہولت دینے میں پڑے ہوئے تھے، پر مسلمان پاکستانی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سارا منظر بیان کر دیا. عرب عیاشیوں میں پڑے ہوئے تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے تھے، سونے کے واشروم بنائے. وہ ٹرمپ آتا ہے تو اس کو مہنگے مہنگے جہاز دیتے ہیں. پاکستان کے لیے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. وہ ایک آیت پر کھڑے تھے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جس قدر تم استطاعت رکھتے ہو قوت تیار کرو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی. 3 دفعہ فرمایا. قوت سے مراد کیا ہے؟ رمی کہتے ہیں وہ چیز جو پھینکی جاتی ہے. کب پھینکنے والی چیز تیار کرو. کبھی وہ تیر تھا، کبھی گولی تھی، کبھی میزائل تھا، کبھی راکٹ تھے، کبھی ایٹم تھا. پاکستان کو یہاں رہنے والے بھی دل سے تسلیم نہیں کرتے. افواج پر بات ہوتی ہے کہ ڈی ایچ اے میں ان کا کیا کام ہے، انہوں نے فیکٹریاں بنا رکھی، کھاد فیکٹری میں ان کا کیا کام ہے. دنیا کو پتا چلا کہ ہم صرف ڈی ایچ اے اچھے نہیں بناتے، اس سے آنے والی آمدن سے میزائل بھی اچھے بناتے ہیں. دنیا گواہی دے رہی ہے کہ ہم تو اس ملک کو بھکاری ملک سمجھتے تھے، یہ تو بڑا طاقتور ملک ہے. 56-57 ریاستیں مسلمانوں کی، 2 ارب کے قریب مسلمان، پر ایک ملک ہے جس کو اللہ نے قوت نصیب فرمائی. دنیا ساری آج ان سے ڈرتی ہے. پاکستان کا پاسپورٹ دیکھ کے ایک طرف کر دیا، بھئی تو ایک طرف ہو جا، تیری باری بعد میں آئے جی. آج جو پاکستان کا پاسپورٹ، اس کی عزت آسمانوں کو چھو رہی ہے. جو یورپ میں رہتے ہوئے اپنا نام چھپاتے تھے، شناخت چھپاتے تھے، نیشنلٹی کیا تمہاری، چھپاتے تھے، آج وہ فخر سے بیان کرتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں. اور پاکستان کا لباس پہننے والے لوگ جو اپنا لباس چھوڑ گئے تھے، پھر سے انہوں نے لباس پہننا شروع کیا کہ گزر رہا اس کے پاس سے تو عربی کہتا پاکستانی کویس، کہ پاکستانی بڑے زبردست ہیں. وہ زبردست کیسے ہوئے؟
اللہ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، ایٹم تیار کرنے، راکٹ تیار کرنے، رمی، اور رم بمانا مرمی، وہ چیز جو پھینکی جاتی ہے، پھینکنے والی چیزیں تیار کرو۔ اللہ کے نبی نے بڑا جامع جملہ بولا، ہر وہ چیز جو پھینکی جاتی ہے، جو دور جا کے گرتی ہے، وہ تیار کرو۔ اللہ کی قسم اگر پاکستان کی ہم اسی صفت کو سینے سے لگا لیں تو ہم پاکستان کو اپنا محبوب ملک مان لیں کہ 56-57 ریاستوں میں اللہ نے ایک ملک کو توفیق دی کہ انہوں نے اس آیت پر عمل کیا، قوت تیار کی۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، سرحدیں اپنی مضبوط کرو، سرحدیں گواہی دیں گی کہ سرحدوں پر لڑنے والوں نے ایسی جنگ کی کہ ہندوستان کی پوسٹوں سے سفید جھنڈے لہرائے گئے، توبہ بھئی ہماری، معافی مانگتے ہیں، معاف کر دو، چھوڑ دو، سرنڈر کرتے ہیں۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اللہ کیا کہتے ہیں مسلمانوں اگر اس آیت پر عمل ہوا، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کیا فرمایا تُرْهِبُونَ بِهِ، اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم اس سے ڈراؤ گے عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، اللہ کے دشمن بھی اس سے ڈریں گے، تمہارے دشمن بھی۔ کیا فرمایا وآخرین من دونہم، کچھ تمہارے دشمن وہ بھی ہیں جو ان کے علاوہ ہیں، کوئی اللہ کے دشمن ہے، کوئی تمہارے دشمن ہے۔ وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، ان کے علاوہ بھی دشمن ہیں جن کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اس ایک آیت میں اللہ نے کیا سمجھایا؟ جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ سے بغاوت کرنے والے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ کھلے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن۔ میرا دشمن یہودی ہو، میرا دشمن عیسائی ہو، میرا دشمن ہندو ہو، میرا دشمن سکھ ہو، اللہ کہتے ہیں تم یہ کام کرو، تمہارے دشمن تھر تھر کانپیں گے۔ کیا ڈر نہیں رہا؟ یورپ کافر ڈر نہیں رہے؟ یہ تو جانے لے کے نکلے ہیں، یہ شہادت کی بات کرتے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کہتے ہیں اسی طرح وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، مسلمانوں کچھ دشمن وہ بھی ہیں، ان کے علاوہ بھی دشمن ہیں جن کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تم ان کو اپنے دوست سمجھتے ہو، یہ سمجھتے ہو یہ ہمارے مقابلے میں نہیں آئیں گے، اللہ کو پتہ یہ تمہارے دشمن ہیں، کہا یہ ساری قومیں ڈریں گی، وہ دشمن جن کو تم جانتے نہیں ہو وہ بھی ڈریں گے، جو کھلے دشمن ہیں وہ بھی ڈریں گے، اللہ کے دشمن بھی ڈریں گے۔ قرآن مجید نے ایک آیت میں مسلمانوں کی اتنی تسلی دی تھی۔ آج ہم کہتے ہیں آؤ مقابلے میں آؤ، جو ہم نے تمہیں دکھایا وہ 10-15% ہے، اس سے زیادہ ہم نے چھپا کے رکھا ہے۔ وہ ہم پہ احسان کرنے والا ٹرمپ کہتا تھا میں نے پاکستان کی جنگ بندی کروائی ہے، پاکستان کسی کا قرض رکھتا نہیں ہے۔ آج وہ ٹرمپ، وہ امریکہ پاکستان کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہماری صلح کروا دو، ایران کے ساتھ بیٹھک کروا دو۔ اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں۔ 2018 میں اللہ کے ایک مرد مجاہد نے بات کی تھی، کہا مسلمانوں تیاری کرو، پاکستان کچھ چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے، یاد رکھنا 2018 کی تقریر آج بھی سن لینا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، پاکستان کو اللہ نے اتنی قوت دی ہے کہ دنیا فیصلے اسلام آباد میں کروائے گی، اور اسلام آباد میں وہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ 2018 کی بات 26 میں پوری ہو رہی ہے۔ ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابر، اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں منہ سے جملہ نکلتا ہے اللہ اس کی لاج رکھ لیتے ہیں، ان کی بات کو پورا کر دیتے، سو بات پوری ہو رہی ہے۔ اللہ نے آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ کھڑا کر دیا، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا کہ آپ محافظ بنے، محافظ حرمین بنے، مکے کی حفاظت آپ کریں گے، مدینے کی حفاظت آپ کریں گے۔ وہ کافر جہاں جم کے بیٹھے تھے وہاں آج آپ بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں سے اٹھا کر کہاں کر دیا۔ مجھے اس پہ فخر نہیں ہے، میں آج بھی پاکستان کو سمجھتا پاکستان ہے، یہ ہر کام ہو جاتا ہے۔ او بھائی مانتا ہوں مسائل ہیں، پر اپنی عزت تو دیکھو کہاں پہ چلی گئی ہے۔
آج ہندوستان کی وہ ساری وہ میڈیا کی باتیں چل رہی ہیں، فوج اندر گھس گئی ہے، پاکستان میں چلی گئی ہے، کراچی پہ حملہ ہو گیا ہے، اور لاہور کا جو سی پورٹ ہے وہاں ہم نے حملہ کر لیا. تاریخ کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہاں سی پورٹ ہے کہ نہیں ہے. اس طرح کے جھوٹ بول بول کے اپنی عوام کو اوپر کر رہے تھے، پر باتیں کھل کے آ گئیں کہ اللہ کریم نے، حتیٰ کہ ٹرمپ کہتا ہے وہ 1-5 سے شروع ہوا تھا، 10-12 اسے جہاد گرا دیے. ہر موقع پر وہ ہندوستان کو بتاتا کہ اس کے 5-6 سے شروع ہوا تھا، 10-12 اس نے طیارے ہندوستان کے گرا دیے. بھائیو یہ ایک عزت ہے، یہ ایک مقام ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کمزوری نہیں دکھانی، غم نہیں کرنا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن بن کے دکھاؤ، ساری دنیا میں تمہیں سب سے بلند کر دوں گا. 56-57 ریاستوں میں اللہ نے جو پاکستان کو علو دیا ہے، بلندی دی ہے، عزت دی ہے، وہ 56-57 ریاستوں میں کسی اور کے نصیبے میں نہیں گئی. کیا مجھے اس پہ فخر نہیں ہونا چاہیے؟ میں آج بھی بات کرتا ہوں، اور اس وقت بھی پاکستان میں وہ ذہنی مریض لوگ موجود ہیں جو آج بھی پاکستان کے خلاف بولتے ہیں. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ سمجھتے سرے اکٹھے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں، ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں، بیمار ہیں. اللہ نے منافقوں کا یہ وصف بیان کیا ہے. اب منافقت نہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، افواج پاکستان کا دست و بازو بننا ہے، اپنے سپہ سالار کے لیے دعائیں کرنی ہیں. کبھی فضیل حکومت کے لیے، حکمران کے لیے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور قاضی فضیل کے بارے میں آتا ہے، ان دونوں سے یہ روایت مروی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چل جائے لو کان علی دعوت مستجابہ لدعوت بہا للسلطان، مجھے پتہ چلے میری ایک دعا قبول ہونے والی ہے تو میں دعا حکمران کے لیے کروں گا، میں امام کے لیے کروں گا، میں مسلمانوں کے حکمران کے لیے کروں گا، کہ اس دعا کا مجھے اکیلے کو فائدہ ہونا ہے، پر حکمران کو فائدہ ہوا تو ساری امت کو فائدہ ہوگا. آج اپنی دعاؤں میں اپنے ان اسلاف کی بات کو یاد رکھنا ہے. سلطان کے لیے دعا کروں گا، سلطان کے لیے. کبھی میں نے حکمران کے لیے، سپہ سالار کے لیے، اپنی افواج پاکستان کے لیے خلوت میں بیٹھ کر کبھی اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی ہو؟ نہیں ہے تو یہ ناشکری ہے. ہم کچھ سالانہ جشن نہیں منا رہے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ان پر نازل کی ہیں ان کی تذکیر، ان کو یاد کرواؤ کہ اللہ نے تم پر کیا احسان کیا ہے. وَلَقَدْ نَاصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے. اللہ نے مارکہ حق میں، بنیان و مرصوص میں اللہ نے ہماری ایسی مدد کی کہ ہم دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے، بھکاری سمجھے جاتے تھے، مانگنے والے سمجھے جاتے تھے، مقروض سمجھے جاتے تھے. پر اللہ تعالیٰ نے 10 مئی کے بعد ہمیں دنیا میں جو مقام دیا، اللہ کہتے ہیں اللہ نے یہ نصرت کی، تمہاری مدد کی ہے. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے اپنی تائید کے ساتھ، اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری تائید کی ہے. آج دنیا میں جو ہمارا مقام ہے کس کی وجہ سے ہے؟ حافظ قرآن کی وجہ سے، فیلڈ مارشل کی وجہ سے، افواج پاکستان کی وجہ سے، پاکستان کی حکومت کی وجہ سے. اور آج میں شکوے کرتا ہوں، بھائی ٹھیک ہے حالات ایسے ہی جیسے آپ بیان کرتے ہیں، پر یہ موقع نہیں ہے. یہ موقع ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا، اتحاد کا. بنیان و مرصوص کا معنی ہے ایسی دیوار جو چونا گچھ ہو، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. ساری امت کو، سارے پاکستان کو یوں بننا ہے. اس سے پاکستان اور اوپر جائے گا. جب آپ کی طرف سے دعائیہ کلمات نکلیں گے، اصلاح کی بات ہوگی، معاشرے کی تبدیلی کی بات ہوگی، تعمیر معاشرہ ہم نے کرنا ہے، اس پر ہم اپنی امت کو کھڑا کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان کی اصلاح بھی ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں جو بڑے بڑے حکمران ہیں، سیاستدان ہیں یا پاکستان کے افواج ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں یہ جو بددعائیں چل رہی ہیں، کرپشن چل رہی ہے، مہنگائی چل رہی ہوتی رہے؟ حالات کیا ہیں؟ پیٹ پہ پتھر باندھ کے میزائل تیار کیے جا رہے ہیں. مہنگائی بڑھ گئی ہے، مسائل بڑھ گئے.
آج عرب امارات پر حملے ہو رہے ہیں، ان کے پاس پیسہ بڑا تھا، کیا کر لیا انہوں نے؟ سعودیہ نے امریکہ کو اڈے دیے ہوئے تھے اپنی حفاظت کے لیے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ خود اپنے ملک کے محافظ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تنگی کے دن گزر جائیں گے. اس پر میں بات وہی دہراتا ہوں جو اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور پہلے بھی بارہا میں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، یضحک ربنا من قنوت عبادہ وقرب غیارہ. اللہ تعالیٰ ہنسنا شروع کر دیتا ہے اپنے بندوں پر جب وہ مایوس ہو کے گر پڑے ہیں اور اللہ ان کے حالات کو بدلنے کے قریب ہی تھا. یضحک ربنا من قنوت عبادہ وقرب غیارہ، اللہ ان کے حالات کو بدلنے کے قریب ہی تھا کہ امت مایوس ہو کے گر پڑی. اس پہ اللہ ہنسنا شروع کر دیتے، تو میرا بندہ ہے، کلمہ تو نے میرا پڑھا ہے اور گر گیا ہے، مایوس ہو گیا ہے، میں تیرے حالات بدلوں گا. اس پر حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب ہم مایوس ہو کے گر پڑتے ہیں تو اللہ ہنستے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے ایک بات کی جس کی اللہ کے نبی نے خاموشی کے ساتھ تصدیق کی. وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا لن نعدم من رب یضحک خیرا، جو ہمارا رب ہماری ان باتوں پر ہنسنا شروع کر دیتا ہے، اس رب کی خیر سے کبھی ہم محروم رہ ہی نہیں سکتے. وہ اللہ میں خیر ہی خیر عطا کرے گا. اللہ ملک پاکستان کے حالات بدلنے کی قریب ہی ہے اور ہم سب مایوسی سے گرے پڑے ہیں. اس حدیث کو ضرور دیکھیے گا، یہ اللہ کے نبی نے بہت پہلے نشاندہی کی تھی. سو ہمیں مایوس نہیں ہونا. مایوسی کفر ہے، کبیرہ گناہ ہے. امت کو مایوسی سے نکال کر ان کو حالات حاضرہ پر کھڑا کرے، ملک کے ساتھ کھڑا کرے، دعاؤں کے ساتھ کھڑا کرے، رب کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے پاکستان کے حالات بدلنے کے. آپ دیکھیں، ہم اعتراض کرتے ہیں پاکستان میں، پاکستان ایک سوئی تو بنا نہیں سکا. انجن چائنا سے بن کے آتے ہیں یا جاپان سے آتے ہیں، پر دنیا سے پوچھ لینا کہ لوگ جہاز کس سے خرید رہے ہیں، میزائل کن کے خرید رہے ہیں. ہمیں تو یہ فکر ہے کہ سوئی ہمارے ملک میں نہیں بنتی اور انجن ہمارے ملک میں نہیں بنتا. کبھی سوچا میزائل کہاں کے، کس ملک کے ساتھ کیا معاہدے ہو رہے ہیں؟ پاکستان کے جہاد بھی بکنے جا رہے ہیں، میزائل کے بھی آگے دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنا دیا کہ ساری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اور یہ پیچھے وجہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. غزوہ ہند کا 2 قومیں ایسی ہیں، میری امت کے 2 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا. اصابت تغزو الہند، ایک وہ گروہ جو ہند کے مقابلے میں ظالم ہندوستان کے مقابلے میں لڑے گا، اور دوسرا وعصابت تکون مع عیسی بن مریم، جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل کر یہودیوں کے ساتھ لڑے گا. آج یہ ہندو اور یہودی دونوں ان کا گٹھ جوڑ ہے، دونوں گروہوں کو اللہ کے نبی نے جنتی قرار دیا ہے. سو دیکھ لیں کہ ہم کن کے ساتھ کھڑے ہیں. ایران کی جنگ میں ہم کبھی بھی اسرائیل اور امریکہ کو فائدہ نہیں دینا چاہتے. ایران کے پاکستان کے ساتھ مسائل تھے، پر اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے دانت کھٹے کیے جائیں اور ایران کا ساتھ دیا جائے. سو اپنے حالات کو بدلیں. گھر میں باتیں ہوتی ہیں، بیوی ڈسکس کرتی ہے، بچے باتیں کرتے ہیں، میں دیکھوں کہ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں یا پاکستان کے مخالف لوگوں والی باتیں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے. ہمارے سپہ سالار فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جنرل باجوہ کی تیاری کی تھی پر آگے سے وہ حافظ نکل آیا، ہمارے اندازے غلط ہو گئے. انڈیا کہتے ہیں ہمارے اندازے غلط ہو گئے. انشاءاللہ اب ہر ہندوستان ہی نہیں، دنیا کے سارے کافروں کے اندازے غلط ہوں گے. اب ہم بیدار ہو چکے ہیں، اب ہم مجاہد ہیں. یہ جہاد کا ملک ہے، ہمارے آباء و اجداد نے شہادتیں پیش کی ہیں، ہمارا خون پاکستان کی رگوں اور جڑوں میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کسی شہید کا خون رائے گاہ جانے نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملکوں کی حفاظت فرمائے. اللہ کریم پاکستان، افواج پاکستان اور پاکستان کے حکمرانوں کی حفاظت فرمائے. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.